السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جدہ سے بات کر رہی ہوں سیمی کہ خواتین جو ہیں عورتیں کیا اپنے محرم کے بغیر حج پہ جا سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ لیڈیز کا گروپ ہوتا ہے حج پہ، ابھی بھی ہے اور ہر سال ہی ہوتا ہے، تو خالی لیڈیز گروپ میں کے ساتھ اور وداؤٹ محرم اکیلے حج پہ کیا یہ اسلامکلی الاؤڈ ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور وائس میسج کر کے ہمیں بھیج دیجئے. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ حج پہ کیا خواتین بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں حج کے لیے؟ دراصل اس سوال کی وجہ جو بنی ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ ہے جو یہاں سعودی عرب میں منسٹری آف حج کی طرف سے سرکولیشن میں کی گئی ہے. ان کی ویب سائٹ پر اور انہیں ٹویٹر پر یہ کہا گیا ہے، نیوز منسٹری آف حج allowing women to register for حج without محرم with the women league. عورتوں کے گروپ کے ساتھ یا پر امن اور پر اعتماد گروپ کے ساتھ اگر خواتین حج کرنا چاہتی ہیں تو اس میسج کو سرکولیشن میں لایا گیا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے 60,000 2021 میں جو حجاج کی تعداد مقرر کی گئی ہے، غالباً وہ 60,000 حاجی ہیں جو کہ لوکل اس سال امن اور سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حج ادا کرنے کے لیے حکومت نے ان کو اپلیکیشن آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. اس میں خواتین بھی کر سکتی ہیں، وہ سنگل خواتین جو کہ یہاں پر اپنی خدمات منسٹری آف ہیلتھ کے ذریعے یا کسی بھی شعبے میں وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہیں پر امن کوئی گروپ ہے یا خواتین مل کر اگر حج کے لیے آنا چاہتی ہیں تو حکومت نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے. سمی صاحبہ یہ جاننا چاہتی ہیں آیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ اس سلسلے میں میری ویڈیو یہاں پر موجود ہے، شیخ عبدالعزیز الفوزان حفظہ اللہ کی ویڈیو، وہ بھی آپ دیکھیے گا. لیکن آج میں آپ کی خدمت میں شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر علماء کے فتاوی جات، شیخ السلمی اور شیخ ڈاکٹر خالد المصلح، ان کی آواز آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. فذهب الامام احمد رحمہ اللہ، وهو مذهب اکثر اہل الحدیث، اہل الحدیث کا اور امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے، یہی موقف ہے. المنذری وغیرہ، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث کے نام سے جانے جاتے ہیں، اذا قدرت على الحج بمالها او وجود القرآن، ایک عورت اگر حج کی استطاعت رکھتی ہے یا اس کا نام قرآن اندازی میں آ گیا ہے مع وجود مالها لكنها لم تجد محرما، لیکن ایسی صورت میں اس کے محرم اس کے پاس نہیں ہے، يذهب بها فإن الوجوب في حقه لم يثبت بعد. شیخ فرما رہے ہیں اہل الحدیث کا، شیخ ابن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر علماء کا موقف بھی یہی ہے کہ ایسی صورت میں عورت کے اوپر چونکہ اس پر حج کی فرضیت نہیں ہوئے، اسے نہیں نکلنا چاہیے. اب دوسری جانب رخ کرتے ہیں. وهذا اقرب والله تبارك شیخ فرما رہے کہ یہی اقرب اور زیادہ درست بات معلوم دیتی ہے. اعلى واعلم. فذهب الشافعي ومالك الى انه اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے نساء مأمونة فلا، اگر کوئی ایسا گروپ جس طریقے کا حج منسٹری نے اناؤنس کیا ہے کہ سیکیور گروپ ہے، پر اعتماد اور اعتماد کے لائق خواتین اور مرد ہیں، فلا بأس بل فلا باس، ایسی صورت میں عورتیں ان کے ساتھ جا سکتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ واجب ان کے اوپر حج ہو گیا ہے تو پھر وہ اپنے واجب کو ادا کر سکتی ہیں. والراجح كما قلت انه لا يجب عليها، ولكن ان احبت ان تسافر شريطة ان لا تجد محرما اصلا لا في هذا الزمان ولا في بعده فانها لو ذهبت جاز لها ذلك ويكون حجها صحيحا. وحجها صحيحا. شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی عورت جو مستقبل میں بھی جس کے پاس یہاں پر حج کا محرم نہ ہو یا سفر کے لیے محرم نہ ہو تو پھر اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حج بھی مقبول ہوگا اور قابل قبول ہوگا. اب یہی سوال ایک خاتون نے جس طریقے سے سمی صاحبہ نے جدہ سے کیا ہے، خاتون نے پوچھا ہے ڈاکٹر خالد المصلح سے. انہوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حدیث بیان کی صحیح بخاری سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کے سفر کے بارے میں ممانعت بیان فرمائی تو ایک صحابی ہیں نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو میری جو بیوی ہے اس نے حج کا رخت سفر باندھا ہے اور میں نے فلاں فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غزوے سے زیادہ اہم ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رخت سفر باندھو، حج پر جاؤ، اس کی جو محرم کی ضرورت ہے اس کو پوری کرو. لیکن ڈاکٹر خالد المصلح حفظہ اللہ کیا اس سلسلے میں مزید رہنمائی فرما رہے ہیں، وہ سنیے. اشتراط المحرم للحج والعمرة هل هي مسألة إجماعية؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے. إذا كان السفر غير آمن، اذا كان السفر غیر آمن، اگر سفر کی جو مدت ہے یا جو ٹریول پیسج ہے یا سفر ہے وہ پر خطر ہے، ایسی صورت میں فلا يجوز للمرأة أن تسافر. فلا يجوز المرأة ان تسافر. تو ایسی صورت میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں ہے. اگر پر خطر راستے سے عورت گزر رہی ہے تو علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی صورت میں سفر کریں. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء. لا خلاف بین علماء، اس میں اختلاف کی کوئی بھی گنجائش اہل علم کے یہاں تو کوئی بھی اختلاف نہیں رکھتا اس سلسلے میں. إنما اختلفوا انما اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ پر امن راستے ہیں. سفر آمن كيف يحصل الأمن؟ يحصل الأمن امن کس طریقے سے واقع ہوتا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں. في جماعة ورفقة آمنة. رفقہ آمنہ، ایسا گروپ، ایسا ثقہ گروپ، ایسا پر اعتماد گروپ، ایسی وہ خواتین جو کہ آپ کے حلقے میں ہیں جن پر آپ اعتماد کر سکتی ہیں. عند ذلك إذا كانت في رفقة آمنة فهل تحقق المقصود من المحرم. اب ایسی صورت میں جب کہ پر اعتماد لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ خواتین آپ کے ساتھ ہیں، وہ فیملیز آپ کے ساتھ ہیں جن پر آپ بھروسہ کر سکتی ہیں، تو وہ جو سفر کی نوعیت ہے، جس غرض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی ذمہ داری لگائی ہے تاکہ اس کی حاجتوں کو پوری کر سکے، وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں. اختلف العلماء منهم من قال اس صورت میں بھی اختلاف علماء کا موجود ہے. منہم من قال، النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تسافر. اس لیے اہل علم کا موقف یہ ہے، جیسے کہ شیخ سلمی نے فرمایا کہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ وہ عورت بغیر محرم کے سفر پر نہ نکلے، إلا مع المحرم ولو كانت مع رفقة آمنة. ولو كانت مع رفقة آمنہ، اس سے قطع نظر کہ وہ کس گروپ کے ساتھ جا رہی ہے. وقال آخرون يجوز للمرأة أن تسافر. لیکن دوسرا جو اہل علم کا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں اگر وہ پر امن لوگوں کے ساتھ سفر کر رہی ہے، پر اعتماد لوگوں کے ساتھ سفر کر رہی ہے، خاص طور پر خواتین کا گروپ جیسے کہ حج منسٹری کے سرکولیشن میں بھی بتایا گیا ہے، تو وہ سفر کر سکتی ہے اور حج کے لیے نکل سکتی ہے. في حال الأمن إذا وجدت رفقة آمنة. هذان قولان. یہ دو قول ہیں اور یہ دو مذہب اہل علم کے پائے جاتے ہیں. لأهل العلم كالإمام أحمد وفي القول المشهور وكذلك الإمام أبو حنيفة. امام احمد بن حنبل کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے. یہ دونوں ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر کے لیے یا حج کے لیے نہیں نکلنا چاہیے. یہی موقف شیخ ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا بھی ہے. امام مالک اور امام شافعی اور امام ابن تیمیہ کا بھی موقف یہی ہے، اور امام احمد بن حنبل کا بھی ایک موقف یہی ہے. ایسے گروپ میں جہاں کے پر امن اور پر اعتماد خواتین کے ساتھ یا پر اعتماد گروپ کے ساتھ خواتین حج کے لیے نکل رہی ہیں، تو امام ابن تیمیہ کا، امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل کا یہی موقف ہے کہ وہ نکل سکتی ہیں اور حج کی ادائیگی کے لیے جا سکتی ہیں. اور یہ کوئی بات نہ سمجھ، یہ کوئی آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت پر آپ کو اکسایا جا رہا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، شیخ فرما رہے ہیں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کریں گے تو اس دنیا میں کیسے بسیں گے؟ اس آسمان کے تلے کس طریقے سے زندگی گزاریں گے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم نہیں مانیں گے؟ تو ولا قیمت لنا، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. ڈاکٹر خالد المصلح یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو سمعنا واطعنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، ہر حالت میں کرنی ہے. كلام الله وكلام رسوله، فكلام الله وكلام رسوله هو المقدم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدم ہے، ہر بات پر مقدم ہے.
لكن الشاهد الذين اجازوا قالوا جن لوگوں نے اس بات کی اجازت دی ہے كان هناك رفقه امنه فانه يجوز. استدلوا ايضا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امن اور پر اعتماد گروپ کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، انہوں نے اس حدیث سے استدلال لیا ہے من الادله ما جاء ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں خرجوا في زمن عمر بن الخطاب، خرجوا فی زمن عمر، حضرت عمر کے زمانے میں ان کا وہ نکلی في عهده وخلافته مع عمر، وجعل عليهم الزبير وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر ان کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہما. قام على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان الزبير وعبد الرحمن بن عوف ليس من محارم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. کہہ رہے کہ یہ دونوں صحابی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے محارم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے، اور اس سے اہل علم نے اس بات کی دلیل پکڑی ہے کہ عورتیں بغیر محرم کے سفر کے لیے پر امن طریقے سے نکل سکتی ہیں. ان دونوں قولوں میں شیخ فرما رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اہل جو کہ امن اور پر امن سلامتی کا راستہ ہے، اس لیے عورتوں کو نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے حج کے لیے بغیر محرم کے، اگر وہ پر اعتماد گروپ کے ساتھ اور ثقہ خواتین کے گروپ کے ساتھ نکل رہی ہیں. والعمرة إذا كانت في رفقة آمنة، اذا كان في رفقة آمنة، اگر سیکیور گروپ جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے، جس طریقے سے اخت عبیر نے پوچھا ہے. اب چونکہ سفر کی نوعیت بھی مختلف ہو چکی ہے، پہلی طرح جس طریقے سے پہلے سفر ہوتے تھے قریوں میں، گاؤں میں اور بسوں میں لٹیرے لوٹ لیا کرتے تھے، آیا یہی صورت آج بھی پائی جاتی ہے؟ غیر تقارب المسافات، آج کل ڈسٹنس وہ اس سے قطع نظر. اب جو سفر کیا جا رہا ہے وہ تو حکومتوں کی نظر میں رہ کر کیا جاتا ہے. حکومت جب ٹریول ایک ملک سے دوسرے ملک کوئی جہاز چلتا ہے تو اس پر نظر رکھی جاتی ہے. يسافر الإنسان في الطائرات إلا بمعرفة تامة من الدولة المنتقل إليها والتي دخل إلى أجواء. رڈار سے اس کو باقاعدہ طور سے تعاقب کیا جاتا ہے، ہر حرکت اور اس کی دیکھی جاتی ہے، اور سیکیورٹی کے پورے پیسج اس کو فراہم کیے جاتے ہیں، سیکیور راستے اس کو فراہم کیے جاتے ہیں. بل هو آمن من تکون، شیخ فرما رہے کہ ہو سکتا ہے اور ہے بھی، کیونکہ جہازوں کے اندر پر امن طریقے سے آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جاتا ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جاتا ہے. تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حج منسٹری نے جو اعلان کیا ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ حج کے لیے اگر خواتین نکلنا چاہتی ہیں اور وہ سیکیور اور پر اعتماد گروپ کے ساتھ نکل رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے سفر میں آسانیاں فرمائے، امن اور سلامتی سے بھرا حج ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حج کی بار بار سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین حرمین کے دروازے میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے امن کے لیے کھول دے، اور وبا اور بلا کو، بیماریوں کو اللہ رب العالمین ہم سے دور کر دے. آمین یا رب العالمین. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور